اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، رزق میں برکت آئے، رکے ہوئے کام آسان ہوں اور اللہ کی خاص رحمت نصیب ہو، تو 4 ذوالحج کا یہ روحانی عمل آپ کے لیے بہت خاص ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس مبارک دن کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ انہی بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعائیں انسان کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ذوالحج اسلامی سال کا ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے، قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے اور اہل ایمان ہمیشہ ان دنوں کو عبادت، ذکر اور دعا کے ذریعے قیمتی بناتے آئے ہیں۔ 4 ذوالحج انہی مبارک دنوں میں شامل ایک بابرکت دن ہے۔ اگرچہ ہر دن اللہ کی نعمت ہے، مگر ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں ذکر، استغفار، تلاوت اور دعا کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں پریشانیوں، رکاوٹوں اور بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی گھریلو مسائل سے اور کوئی ذہنی دباؤ سے۔ ایسے وقت میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی رجوع انسان کے دل کو سکون دیتا ہے اور زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ 4 ذوالحج کا وظیفہ دراصل انسان کے دل کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ ان بابرکت دنوں میں اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کی سختی کم ہونے لگتی ہے۔ وہ دنیا کے خوف سے نکل کر اللہ کی رحمت پر یقین کرنے لگتا ہے۔ یہی یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی نظر نہیں آتی، مگر اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے اور کبھی کسی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ذوالحج کے دن انسان کو قربانی، صبر اور اللہ کی اطاعت کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان خالص دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی سبق ان دنوں کی اصل روح ہے۔ 4 ذوالحج کے دن ذکر الہی کی خاص برکت ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ناموں کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت خوف اور مایوسی میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید باندھ لیتا ہے۔ یہی امید اس کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان صرف وظیفہ پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی میں اچھے اعمال بھی شامل کرے۔ نماز کی پابندی، سچائی، والدین کی عزت، حلال رزق اور دوسروں کے ساتھ نرمی، یہ سب چیزیں دعا کی قبولیت کو مزید قریب کر دیتی ہیں۔ اب وہ وظیفہ جو آپ 4 ذوالحج کو پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں۔ چند لمحوں کے لیے دل کو دنیا کے خیالات سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کریں۔
سب سے پہلے 3 مرتبہ مکمل درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ مبارک ذکر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر بار یہ ذکر پڑھتے وقت دل میں یہ یقین رکھیں کہ ہر طاقت، ہر نعمت اور ہر آسانی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آہستگی اور توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ دل اللہ کی یاد سے بھر جائے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ مکمل درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ رزق، سکون، کامیابی، بیماری سے شفا، رشتوں میں آسانی اور ہر جائز خواہش کے لیے عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ یہ عمل انسان کے دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آہستہ آہستہ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہنی دباؤ پہلے جیسا نہیں رہا اور زندگی میں ایک نیا سکون پیدا ہو رہا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ذوالحج کے بابرکت دنوں میں اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنے لگتی ہے۔ ان کے چہروں پر سکون، لہجوں میں نرمی اور دلوں میں امید پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف دنیاوی چیزیں حاصل کرنا نہیں بلکہ دل کا مطمئن ہو جانا ہے، اور جو دل اللہ کی یاد سے جڑ جائے پھر دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی اسے مکمل طور پر نہیں توڑ سکتی۔ ممکن ہے 4 ذوالحج کا یہی دن آپ کی زندگی میں نئی روشنی لے آئے۔ بس اخلاص، یقین اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی پکار سننے والا اور ان کے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے جانا کہ ذوالحج کے ابتدائی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے بابرکت ہیں اور 4 ذوالحج میں کیا روحانی فضیلت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ان مبارک دنوں میں عبادت اور ذکر انسان کے دل اور زندگی پر اتنا گہرا اثر کیوں ڈالتے ہیں۔ ذوالحج کے دن دراصل قربت الہی کے دن ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور زمین پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر شخص حج پر نہیں جا سکتا، مگر اللہ نے اپنے ذکر اور دعا کے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ 4 ذوالحج انہی بابرکت لمحات کا حصہ ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح ہر وقت خوف اور پریشانی میں نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر امید اور سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہی سکون اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی بہت سی پریشانیاں صرف حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کے خوف کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جب انسان مسلسل منفی سوچتا ہے تو چھوٹے مسائل بھی بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں۔
مگر جب بندہ اللہ کے ذکر کو اپنی طاقت بنا لیتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہونے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب ہر مشکل پر قادر ہے۔ ذوالحج کے دن انسان کو قربانی کا سبق دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ اسی طرح مومن کو بھی اپنے غرور، گناہوں اور منفی سوچ کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ دن استغفار کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ گناہ انسان کے دل کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اس کے دل کی سختی کم ہونے لگتی ہے۔ یہی استغفار انسان کے رزق، سکون اور زندگی میں آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان بابرکت دنوں میں اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں ان کے دل پہلے سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگتی ہیں، شکایتیں کم اور شکر زیادہ کرنے لگتی ہیں۔ یہی شکر انسان کے اندر روحانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ 4 ذوالحج کا وظیفہ صرف حاجات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی انسان کو مکمل طور پر نہیں توڑ سکتی۔ یہی قربت اصل کامیابی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دعا کے ساتھ صبر کو بھی اپنائے۔ بعض اوقات انسان جلدی مایوس ہو جاتا ہے کہ میری دعا ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی، مگر اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے کسی آنے والی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی لیے مومن ہر حال میں اللہ سے امید رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ بابرکت دن انسان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور آسائشیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں، مگر دل کا حقیقی سکون صرف اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ آج اگر آپ دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں، زندگی میں رکاوٹیں محسوس کر رہے ہیں یا دعاؤں کی قبولیت کے منتظر ہیں تو ان مبارک دنوں کو غنیمت جانیں، کیونکہ ممکن ہے انہی دنوں میں مانگی گئی ایک سچی دعا آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ ممکن ہے 4 ذوالحج کا یہ مبارک دن آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ بس اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاریں، پھر دیکھیں کیسے رحمت، سکون اور آسانیاں آپ کی زندگی میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔